أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 54 سے 56۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے قرآن مجید نے کئی انداز اختیار کیے۔ کبھی ایک انداز سے بات کی تو کبھی دوسرے انداز سے، کبھی ایک چیز کی مثال بیان کی تو کبھی کسی دوسری چیز کی مثال اور اگزامپل بیان کی۔ مثالیں دینے سے بات ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے اور آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے اللہ ارحم الراحمین نے اپنے بندوں سے شفقت کرتے ہوئے، ان سے پیار اور محبت کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کے لیے مثالیں دے دے کر، انداز بدل بدل کر باتوں کو سمجھایا، تاکہ میرے بندے بات کو سمجھ جائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جنہوں نے نہیں سمجھنا، جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں اور جنہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نہیں سدھرنا، ان کو قرآن مجید کی مثالوں سے بھی ہدایت نہیں ملتی، بلکہ وہ تو قرآن مجید کی بیان کردہ مثالوں پر بھی اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح قرآن مجید کی مثالیں اور بدل بدل کے مختلف انداز جو انسان کی ہدایت کے لیے تھے، وہ بعض لوگوں کے لیے، بعض ہٹ درم لوگوں کے لیے وہ تو گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن اوورآل اکثریت کو یہ مثالیں فائدہ دیتی ہیں۔ اب اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مثالیں بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا ایک مثال کے ساتھ، جیسے کھیتی ہے، کھیتی اگتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، وہ لہلہاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ
زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بوسہ بن کے زمین پہ بکھر جاتی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے جس سے اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور اسی طرح آخرت کی زندگی کا پائیدار ہونا اللہ پاک نے ثابت کیا۔ اور اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے دو آدمیوں کا قصہ بھی پڑھا، جن میں سے ایک مسکین تھا لیکن تھا بڑا ایمان والا، اور ایک شخص وہ کافر تھا اور متکبر تھا، جسے اللہ پاک نے 2 باغات عطا کیے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی ایک مثال بیان کی ہے انسانی تاریخ میں سے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر دیگر صورتوں میں اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں مچھر کی مثال بیان کی، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مکھی کی مثال بیان کی کہ مکھی اگر کسی کے کھانے سے لقمہ لے جائے تو وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، ان میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی جو کھانا اپنے منہ میں ڈال کر لے گئی ہے اس کے منہ سے اس کو چھڑا سکے۔ یہ مثال ہے نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو لوگ بے عمل ہیں، جن کے پاس علم تو بڑا ہے لیکن عمل کوئی نہیں، عمل سے خالی اور کورے ہیں، ان کی مثال اللہ پاک نے گدھے سے بیان فرمائی ہے کہ گدھا ہے، اس پر کتابیں لاد دیں تو اس کو ان کتابوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو دنیا پرست لوگ ہیں، دنیا کو پوجنے والے، آخرت کو فراموش کر دینے والے اور دنیا کی زندگی اور دنیا کے مال و متاع ہی کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے والے، ان کی مثال اللہ پاک نے سورۃ الاعراف میں بیان کی ہے کتے کے ساتھ، جو ہر وقت زبان باہر نکال کے رکھتا ہے اور ہانپتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے اور بھی کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں انسانوں کی رشد و ہدایت کے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں انسان کی ہدایت کے لیے باتوں کو، عقائد کو، معاملات کو پھیر پھیر کر، انداز بدل بدل کر، مثالوں کے ذریعے اور فصاحت و بلاغت کے انداز بدل بدل کر، سٹائل چینج کر کر کے باتوں کو سمجھایا ہے اور بیان کیا ہے تاکہ انسان سدھر جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور یہ بات ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 میں بھی پڑھ چکے ہیں، بالکل اس آیت مبارکہ سے ملتی جلتی آیت ہے وہاں بھی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، یقیناً، واو اور لام زبر لا، بلا شبہ، قد، یقیناً، صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے۔ صرف، علم الصرف ہوتا ہے عربی زبان میں، علم الصرف عربی گرامر سیکھنے والے لوگ پڑھتے ہیں، صرف اور نحو۔ تو صرف میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کی بناوٹ کو پھیرا جاتا ہے، زارابا، 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 زارابو، زارابت، زاراباتا، زاربنا، تو ایک لفظ کو گھمایا پھرایا جاتا ہے، مختلف اس کی حالتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں علم الصرف۔ تو صرف کا لفظی معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، یقیناً، صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی۔ صرف یصرف، تصریف، تو صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر مثال، من
کل مثل، ہر مثال. تو ہر مثال سے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر مثالیں، یعنی جو انسان کی ہدایت کے لیے مثال ہو سکتی تھی نا وہ ہم نے بیان کر دی. گویا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے اور اس کو سدھارنے کے لیے ہم نے کوئی بھی مثال بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جتنی مثالیں ہم نے بیان کر دی ہیں نا، اگر کوئی انسان سدھرنا چاہے تو اس کے سدھرنے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے کافی. تو یہ مطلب ہے من کل مثل، ہر طرح کی مثال یا ہر ایک مثال. اور ہر ایک مثال سے مراد جو اس کی ہدایت کے لیے ضروری تھی وہ ہر طرح کی مثال بیان ہو چکی. وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہمیشہ سے ہے انسان، اکثر زیادہ، شیئن چیزوں سے، اکثر شیئن سب چیزوں سے، جدلا جھگڑالو. جدل، جنگ و جدل ہوتا ہے، جھگڑا، جھگڑالو. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہمیشہ سے اکثر چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، یا سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے. کیا مطلب ہے اس کا یہاں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اگر کوئی حق بات قبول نہ کرنا چاہے، چاہے وہ بات اللہ پاک نے بیان کی ہے، چاہے وہ قرآن مجید میں، آسمانی کتاب میں موجود کیوں نہ ہو، تو انسان یہ ایسا جھگڑالو ہے کہ یہ اس کی بھی طویلیں کر لے گا اور اس کو بھی گھما پھرا کے اپنی بات پر قائم رہے گا. یعنی جب یہ نہ ماننا چاہے، یہ جھگڑے پر اتر آئے، یہ بحث و تکرار پہ اتر آئے، تو پھر یہ اللہ پاک کی بیان کردہ مثالوں کو بھی، آیات کو بھی، پھر یہ کچھ نہیں سمجھتا. اللہ اکبر، ضدی ہے، جھگڑالو ہے. تو یہ انسان کی ایک مجموعی طور پہ اس کی ایک خصلت بیان کی جا رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر انسان ایسا کرتا ہے، لیکن مجموعی طور پر انسان جو ہے وہ جھگڑالو ہے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جو لوگ قرآن مجید کی آیات کو سن کر بھی اور مختلف انداز سے اور سٹائل سے بیان کردہ مثالوں کو سن کر بھی راہ ہدایت پر نہیں آتے، شرک نہیں چھوڑتے، سود نہیں چھوڑتے، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، پیغمبروں کی مخالفت نہیں چھوڑتے، اور اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں، جھگڑالو بنے رہتے ہیں، بحث و تکرار کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہٹ درم لوگ صرف اور صرف اب عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. اب انہیں کسی اور چیز کا انتظار نہیں ہے. قبول ہدایت میں، قبول حق میں ہم نے تو ان کو حق بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اب بھی اگر یہ ہدایت اور حق کو، سچ کو قبول نہیں کر رہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس ایک ہی رکاوٹ ہے کہ یہ چاہتے ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے، یا ان کے لاشعور میں یہ چیز موجود ہے کہ جب تک قوم عاد، قوم ثمود جیسے جو قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، جب تک ان جیسی ان پر گرفت نہیں آتی، ان جیسی پکڑ نہیں آتی، اتنی دیر تک اب یہ سمجھنے والے نہیں. یا پھر یہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے، اپنے سامنے سے آتا ہوا دیکھ لیں تو پھر شاید یہ سدھر جائے، جس طرح فرعون سدھرا تھا جب اس کو ڈبکیاں لگوائی گئی تھی نا، پھر کہتا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. لیکن جب عذاب سامنے آ جائے، قیامت انسان کو سامنے نظر آ جائے، تو اس وقت پھر انسان کی ہدایت کا قبول کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا.
وما منع اور نہیں روکا الناس لوگوں کو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، وما منع الناس ان یؤمنوا اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا، اور لوگوں سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ پیچھے ہوا، ضدی اور ہٹ درم. وما منع الناس ان یؤمنوا اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جب جاء آ گئی ہم ان کے پاس الہدا ہدایت. ہدایت آ جانے کے بعد بھی ایمان نہ لانے والوں کو اگر کسی چیز نے ایمان لانے سے روکا ہوا ہے تو وہ کس چیز نے روکا ہوا ہے اس کا ذکر آگے آئے گا. وَيَسْتَغْفِرُ اور وہ بخشش مانگیں ربہم اپنے رب سے. اور ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لا رہے انہیں ایمان لانے سے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے سے اور توبہ کرنے سے اگر کسی چیز نے روکا ہوا ہے نا تو وہ صرف یہ چیز ہے الا مگر ان تأتیا کہ آ جائے ہم ان کے پاس سنت الاولین پہلے لوگوں کا سا معاملہ، پہلے لوگوں کا طریقہ، پہلے لوگوں کی اگزامپل، پہلے لوگوں جیسا عذاب، قوم عاد سمود وغیرہ. او یا یاتیہم یا آ جائے آ موجود ہو ان کے پاس العذاب عذاب قبلا سامنے سے. قبل اور دبر، دبر پیچھے کو کہتے ہیں، قبل سامنے کو. یا ان پر عذاب سامنے آ موجود ہو یعنی قیامت ان کے سامنے آ جائے. پہلے عذاب سے مراد دنیا کے اندر قوم عاد سمود کی طرح کا عذاب، اور دوسرے عذاب سے مراد قیامت ان کے سامنے آ جائے. اللہ اکبر. اس آیت مبارکہ کی اور طریقے سے بھی تفسیر کی گئی ہے، بہرحال جو سب سے عام فہم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اور اللہ پاک پھر آخری تیسری اور آخری آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ ہم تو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیات بھیجتے ہیں، مثالیں بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے تو کتابیں بھی نازل فرمائیں اور ان کو خوشخبری دینے والے، اچھے اعمال کرو گے تو یہ خوشخبری، برے اعمال کرو گے تو یہ عذاب ملیں گے. تو ہم نے پیغمبر بھی بھیجے جو ان کو خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور ان کو برے کاموں کے برے انجام اور عذاب سے ڈراتے بھی تھے. ہم نے تو یہ کام بھی کیا، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ کیا کرتے تھے؟ جن کا قبا سفید ہوتا، جو ہٹ درم ہوتے ہیں، جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوتی ہیں اللہم لا تجعلنا منہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ہر وقت بس اللہ پاک کی طرف سے بیان کردہ حق کو، سچ کو کسی نہ کسی طرح سے پھسلانے کی اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس حق کو قبول کریں. وہ حق کو پھسلاتے ہیں، حق کو باطل سے ملاتے ہیں، حق کو ہمیشہ نیچا دکھاتے ہیں کہ کسی طریقے سے حق وہ کمزور ہو جائے، حق ختم ہو جائے. وہ اس کوشش میں لگے. قبول کرنا تو دور کی بات، الٹا وہ حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اپنی تعویلوں سے، اپنی باتوں سے، اور اسی طرح اپنی طاقت اور قوت سے حق بات کو اور حق والوں کو ہمیشہ پھسلانے کی، بہکانے کی اور دمکانے کی، اور اسی طرح سے اس حق کو کمزور کرنے کی، ختم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے. وما نرسل اور نہیں ہم بھیجتے، وما نرسل، نرسل کا معنی ہم بھیجتے، نون شروع میں ہم کا معنی دیتا ہے. اور اگر کہنا ہو نہیں وہ بھیجتا تو نرسل کی جگہ لگا دیں گے وما یرسل.
وما یرسل، اور اگر کہنا ہو تو نہیں بھیجتا تو کیا کہیں گے؟ وما ترسل، اور اگر کہنا ہو میں نہیں بھیجتا وما ارسل، اور اگر کہنا ہو ہم نہیں بھیجتے وما نرسل، وما نرسل المرسلین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے الا مگر، ما کے بعد جملے میں الا آ جائے تو پھر ما کا معنی نہیں، وما نرسل المرسلین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے الا مگر مبشرین، خوشخبری دینے والے بنا کر، ومنذرین، اور ڈرانے والے بنا کر، مطلب یہ ان کا بنیادی وصف ہے پیغمبروں کا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيُجَادِلُ، اور جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ اوپر بھی پڑھا تھا نا، جادلہ اسی سے ہے یہ لفظ بھی، وَيُجَادِلُ، اور جھگڑا کرتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ جھگڑا کرتے ہیں، بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی باطل کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، باطل کو لے کر حق سے جھگڑا کرتے ہیں، بالباطل، باطل کے ساتھ، دلائل ان کے پاس باطل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کافر جھگڑتے رہتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے اس جھگڑے کا؟ لی، تاکہ یدہزو، وہ پھسلا دیں، وہ نیچا دکھلا دیں، بھی ہی، اس باطل کے ساتھ، الحق، حق کو، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، وما انذروا، اور ان چیزوں کو بھی مذاق بنا لیا، وما، اور جو، یا جن چیزوں، اور ان چیزوں کو جن سے، انذروا، انہیں ڈرایا گیا، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، کیا بنا لیا؟ اس کا ذکر آخر میں آئے گا، آخری لفظ آیت کا، اور انہوں نے بنا لیا کس کس کو؟ آیاتی، میری آیات کو، اور دوسرا وما انذروا، اور ان چیزوں کو جن سے انہیں ڈرایا گیا، مثلا انہیں قیامت سے ڈرایا گیا تو قیامت کا مذاق بنا لیا، عذاب سے ڈرایا گیا، عذاب کا مذاق بنا لیا، تو جن چیزوں کے ساتھ انہیں ڈرایا گیا اس کو بھی مذاق بنا لیا، تو اس کو بھی بنا لیا، کیا بنا لیا؟ ہزوا، مذاق، واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور ان چیزوں کو جن سے انہیں ڈرایا گیا مذاق بنا لیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اللہ جو مثالیں تو نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں ہماری ہدایت کے لیے، اللہ ان مثالوں کو سمجھنے اور ان مثالوں کی بنیاد پہ حق کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور حق کو مضبوط کرنے والے لوگوں کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور باطل کو ختم کرنے اور مٹا دینے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔